یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سارے لوگ میرے ساتھ اپنی آواز کو ملا کر اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں۔ جی خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ایک بات اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، جب وہ سچی دل سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے اور اس وقت تک ہلتا رہتا ہے اور پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے، اے عرش رک جا۔ آواز دیتا ہے، مولا میں جب تک نہیں رکوں گا جب تک وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بندے کے گناہ نہیں معاف۔ سبحان اللہ۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور سارے لوگ بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو اللہ کی راہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو تمہارے لیے نصیحت ہو جائے۔ بے شک جو آگے کو تمہارے لیے نصیحت ہو جائے۔ اب اس آیت میں 2 جملے ہیں، توبۃ نصوحا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جب اس پر نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ بے شک جب بندہ ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے قدم واپس کر لے تو دوبارہ اس گناہ کا خیال اپنے دل میں نہ لائے۔ جب بندہ ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے پھر جائے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح دودھ تھن سے نکلنے سے بعد تھن میں نہیں جا سکتا، اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف نہ جائے۔ بے شک حق ہے، زندہ باد۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، معلوم یہ دنیا ہے نا ساری فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بڑے بڑے مکانات، یہ بڑے بڑے دھن دولت، شان و شوکت سب فنا ہو جائے گی، دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اگر دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے خوف خدا، اگر دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے عشق مصطفیٰ، اگر دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہمارے لیے خوف خدا کس طرح ہونا چاہیے ہمارے دل میں، خوف خدا کس طرح پیدا ہونا چاہیے ہمارے دل میں۔ بتایا گیا ہے کہ جس بندے کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا کی کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا، اور جس بندے کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کانپتا رہتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں خوف خدا کس طرح ہونا چاہیے۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کا نام پیر جماعت شاہ، سبحان اللہ، ان کا نام پیر جماعت شاہ ہے۔ وہ اللہ کا ورد کرتے کرتے ایک آرمی کیمپ میں گھس جاتے ہیں، آرمی کیمپ میں گھس جاتے ہیں، جبکہ کیمپ کے باہر لکھا تھا کہ بغیر پرمیشن اندر گھسنا منع ہے، بغیر پرمیشن اندر گھسنا منع ہے، مگر وہ موجود تھے نا عشق میں دور تھے،
ورد کرتے کرتے کیمپ کے اندر گھس جاتے ہیں، اتنے میں ایک وہ کیپٹن آ جاتا ہے، کمانڈو آ جاتا ہے، کہنے لگتا ہے اے بابا کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ وہ دیکھتا ہے سر پہ ٹوپی ہے، وہ جلال میں آ جاتا ہے، آخر یہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ پوچھنے لگتا ہے بتاؤ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوچھنے لگتا ہے یہ بتاؤ بابا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ والے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کہتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ میرا ہتھیار ہے۔ لیکن وہ اللہ والے اس کمانڈو سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرا ہتھیار ہے۔ آپ پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا ہتھیار کام کیا کرتا ہے؟ وہ کہنے لگتا ہے وہ کمانڈو تھا، وہ اللہ کے ولی سے کہتا ہے بتاؤ اس ہتھیار کو دکھاؤں کہ بتاؤں؟ اللہ والے تھے، اللہ کہنے لگے تیرا من، تو چاہے دکھائے تو چاہے بتائے۔ وہ کمانڈو اپنا ہتھیار لوڈ کرتا ہے اور اوپر پرندہ اڑتے ہوئے جا رہا تھا، اس کو مارتا ہے اور پرندہ نیچے آ جاتا ہے۔ وہ کمانڈو اس بابا سے کہتے ہیں آپ بتاؤ کہ آپ کا ہتھیار کیا کرتا ہے؟ آپ بھی وہی بات کہتے ہیں کہ بتاؤں یا دکھاؤں؟ وہ کہتا ہے آپ دکھائیں چاہے بتائیں۔ آپ جاتے ہیں اس پرندے کے پاس اور اپنا ہاتھ پھیر دیتے ہیں، وہ پرندہ اڑ کر اڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لگتے ہیں تیرا جو ہتھیار ہے نا یہ زندوں کو مردہ کر دیتا ہے، اور اگر میرا جو ہتھیار ہے نا یہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے محترم ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، ہمیں بھی ایک دن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، موت ضروری ہے۔ پروردگار عالم پوچھے گا اے بندے یہ بتا میں نے تجھے بے انتہا نعمتوں سے نوازا، میں نے تجھ کو عمر عطا کی، میں نے تجھ کو ہاتھ دیے، میں نے تجھ کو پیر دیے، میں نے تجھ کو آنکھیں عطا کی، یہ بتا تو دنیا سے میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ میں نے تجھ کو عمر دی، کیا تو نے اپنی عمر کو میری عبادت میں صرف کیا ہے یا دنیاوی کاموں میں صرف کیا ہے؟ میں نے تجھ کو ہاتھ دیے ہیں، کیا تو نے اپنے ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کی ہے یا نہیں کی ہے؟ میں نے تجھ کو آنکھیں عطا کی ہے، کیا تو نے اپنی آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ میں نے تجھ کو پیر عطا کیے ہیں، کیا تو اپنے پیروں سے مسجد تک چل کر گیا یا نہیں گیا ہے؟ اگر ہم نے چوری کی ہوگی تو یہ ہاتھ ہمارے کل پروردگار عالم کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، اے مولا اس بندے نے مجھ سے چوری کرائی تھی۔ اگر ہم نے بری چیز دیکھی ہوگی تو یہ آنکھیں کل پروردگار عالم کی بارگاہ میں گواہی دیں گی، اے مولا اس بندے نے مجھ سے بری چیز دکھائی تھی۔ اگر ہم پیروں سے اپنے چل کر جوئے کے اڈے پہ گئے ہوں گے یا کہیں اور گئے ہوں گے تو یہ پیر کل گواہی دیں گے، اے مولا میں جاتا نہیں تھا پر اس بندے نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے وہاں لے کر گیا تھا۔ اور میرے مسلمانوں ہم لاجواب ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہمارے ہی اعضاء ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے تو ہم لاجواب بے شک لاجواب ہو جائیں گے میرے محترم۔ اس لیے ہم اور آپ کا ضروری ہے، لازم ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرے، کیونکہ بتائے حدیث پاک ہے، حضرت امام خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی ناجائز کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھو، جب تم کسی کو بری چیز کرتے ہوئے دیکھو، ناجائز کام کرتے ہوئے دیکھو، تو سب سے پہلے اپنی زبان سے روکو اسے، بے شک۔ اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روکو، اپنے بازو کی قوت سے روکو۔ اگر یہ بھی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو اس کو اپنے دل میں برا سمجھو، بے شک۔ یہ ایمان کا آخری حصہ ہے۔ اب اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور ذرا غور کریں، کیا ہم نے کسی کو بری چیز کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا اس کو روکا؟ ارے دوسرے کی تو بات چھوڑو، اپنے ہی گھر میں دیکھو، اپنی اولاد کو منع کیا ہے کہ بیٹا نماز پڑھنے جاؤ۔ میرے محترم میں بتاؤں، اگر گناہ کو کسی طریقے سے معاف کرانا ہے نا تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا شروع کرو۔ سبحان اللہ۔ نماز ہی کے ذریعے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز ٹھنڈک ہے۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے نماز جنت کی کنجی۔ اور ہم اور آپ خیال کریں نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں میرے محترم، اس طرح نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، اسی طرح نماز چھوڑ دینے سے بھی گنہگار ہو جاتے ہیں اور نماز وہ ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔
آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے فویل للمصلین، اس کا معنی ہے ایک ویل نام کی وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے۔ بتایا گیا ہے یہ کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے، یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کر نماز پڑھتے ہیں۔ بتایا گیا جب یہ مرے گا نا تو اس کے پیشانی سے نیک لوگوں کے نام مٹا دیے جائیں گے، اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اور مرنے کے وقت اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی کہ اس کو اگر سارے سمندر کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ یہ ہے بے نمازی کی سزا۔ میرے محترم، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سلامت رہے گا، لیکن اس جوتے کی ہیبت ناک، مطلب اتنی گرمی ہوگی جس سے دماغ پگھل کر ناک اور کان کے سوراخوں سے بہ جائے گا۔ اس لیے ہم پر لازم ہے، فرض ہے، ابھی وقت ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نماز پڑھیں۔ یہ بے نمازی کی سزا ہے۔ آج جشن غوث ہے نا، ان کا جشن منا رہے ہیں۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ یہ تم کسی راستے سے گزر رہے ہو نا، اگر اس راستے سے بے نمازی آ رہا ہو اور ایک سائڈ میں کیچڑ سے لت پت کتا آ رہا ہو، اگر آپ کو کسی سائڈ جانا ہے نا تو کتے کی سائڈ چلے جاؤ۔ بتایا گیا ہے اگر کتے کی نجاست تمہارے جسم پر لگ گئی تو دنیا کے پانی سے دھل جائے گی، اگر بے نمازی کی نحوست تمہارے جسم پہ لگ گئی تو وہ کسی پانی سے نہیں دھلے گی۔ اللہ بے شک حق ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی جلسہ بھی کریں، ان کے نام کی فاتحہ بھی کریں، لیکن جو ہم پر فرض ہے پہلے اس کو بے شک اگر ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی تو سارے کے سارے کام نیک کام ہمارے منہ پہ مارتے ہیں، بے شک کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرے محترم، اس لیے ہم اور آپ پر ضروری ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بیٹھا لیں اور نماز ادا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے اعضاء سے نیک کام لے، نیک اعضاء لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص شراب کی بوتل آستین میں چھپائے ہوئے چلا آ رہا ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اس نوجوان کی نظر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑتی ہے تو نوجوان رک جاتا ہے۔ حضرت عمر جب اس کے پاس پہنچتے ہیں پوچھتے ہیں نوجوان یہ بتا تو اس کپڑے میں کیا چھپائے ہوئے لے جا رہا ہے؟ وہ نوجوان دل میں سوچنے لگتا ہے اس میں شراب ہے، میں کیسے بتاؤں حضرت عمر کے سامنے سے، اور دل میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگتا ہے، اے مولا آج تو مجھے بچا لے، آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج تو مجھے حضرت عمر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ اتنا کہنا تھا۔ اس کے بعد وہ نوجوان حضرت عمر سے کہتا ہے اے امیر المومنین، اس بوتل میں سرکہ ہے، سرکہ، اس بوتل میں سرکہ ہے، لیکن حضرت عمر کہتے نہیں دکھا تو مجھے اس میں ہے کیا۔ جب وہ نوجوان بوتل نکالتا ہے تو واقعی میں اس میں سرکہ نکالتا ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ نوجوان اپنے کپڑے سے بوتل کو نکالتا ہے تو سچ میں واقعی میں اس میں سرکہ نکلتا ہے۔ لیکن آپ نے غور کیا نا، اس میں بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک بندے کی ڈر سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیا، سچے دل سے توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر دیا، شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ آج ہم اور اپنے آپ کو دیکھیں کتنے گناہ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں گناہ کرتے ہیں، کیا اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوتے ہیں؟ کیا اپنے گناہ کا خیال دل میں لاتے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اگر سچے دل سے اسی گناہ کو چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں، اس پہ قائم رہیں تو یقیناً پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ بے شک بے شک۔ کیونکہ محترم میں بتاؤں کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اللہ کے بندہ، ایک عابد تھا، اس نے 70 سال پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہا، لیکن ایک دن اس نے 70 سال پروردگار عالم، لیکن اس نے 7 دن گناہ کیے، 7 دن گناہ کیا۔ شیطان اس پر حاوی ہو گیا، کیونکہ شیطان جو ہے نا اس کو معلوم ہے کہ کس وقت کون سا جال پھینکے اور کب کام آ جائے، اس کو معلوم ہے، اس کے پاس ہر طرح کے جال ہیں، وہ جانتا ہے کہ اس وقت یہ جال پھینکوں
کام آ جائے گا۔ جب اس عابد کے اوپر شیطان حاوی ہوا تو اس عابد نے 7 دن گناہ کیے۔ 7ویں دن اس کو خیال آیا میں کہاں ہوں، میں کہاں پڑا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں۔ وہ واپس ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ بازاری کرنے لگتا ہے، رو رو کر چلنے لگتا ہے۔ جاتے جاتے کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر 12 مسکین بیٹھا کرتے تھے جو ہمیشہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ ایک مالدار شخص آتا اور 12 روٹی لے کر آیا کرتا تھا، ان مسکینوں کو دے بانٹتا تھا اور اس کے بعد واپس چلا جایا کرتا تھا۔ آج یہ عابد گریہ بازاری کرتے کرتے اسی لین میں بیٹھ گیا تھا جس جگہ 12 مسکین بیٹھا کرتے تھے، اسی لین میں جا کر بیٹھ گیا اور وہ مالدار شخص آیا اور 12 روٹی لے کر آیا اور ایک بار دیا۔ اس میں سے ایک مسکین کو روٹی نہیں ملی۔ وہ مالدار کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے آج تم نے مجھے روٹی نہیں دی ہے، اور وہ مالدار شخص جھٹکانے لگتا ہے، جھڑک کر واپس کر دیتا ہے کہ تم دوبارہ مجھ سے لینے کے لیے روٹی آ گئے ہو۔ میں روزانہ 12 روٹی لے کر آتا تھا اور ایک تقسیم کر کے چلا جاتا تھا، تم مجھ سے دوبارہ لینے کے لیے آ گئے ہو۔ جھڑک دیتا ہے اور یہ کمبل اوڑھے پورا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکین واپس آتا ہے اور یہ عابد اپنے حصے کی روٹی اس مسکین کو دے دیتا ہے اور خود ایک کمرے میں جا کر اور رات بھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، گریہ بازاری کرتا رہا۔ توبہ کرتے کرتے اس کی روح نکل جاتی ہے اور اس کی جب روح پرواز کر گئی نا تو لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے کتنی اللہ کی عبادت کی؟ 70 سال اللہ کی عبادت کی، لیکن تم نے 7 دن لگاتار گناہ کیے، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے۔ یہ بتاؤ تمہارا حشر کیا ہوا، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ وہ عابد شخص کہتا ہے کہ میزان قائم ہوئی، میرے اعمال تولے گئے، 70 سال کی عبادت کو ایک پلے میں رکھا گیا اور 7 دن کے گناہ کے ایک پلے میں رکھا گیا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، 70 سال کی عبادت پر 7 دن کے گناہ بھاری پڑ گئے۔ ذرا غور کریں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، اپنے ذہن کو تھوڑا کھولیں اور ذرا غور سے سنیں کہ 70 سال کی عبادت پر 7 دن کے گناہ بھاری پڑ گئے۔ اب اس کا معاملہ کیا ہونا تھا آپ تو جانتے ہیں نا، اس کو جہنم لے جانے کا حکم ہوا۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے تھے کہ پروردگار عالم کا حکم ہوا اے فرشتوں رک جاؤ، اس کی وہ نیکی لائی جائے جو یہ رات بھر رو کر میری بارگاہ میں گریہ بازاری کی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک نیک نیکی لائی گئی، اس ایک نیکی کو ایک پلے میں رکھا گیا اور 7 دن کے گناہوں کو ایک پلے میں رکھا گیا۔ میرے مسلمانوں، وہ ایک دن کی نیکی 7 دن کے گناہوں پہ بھاری پڑ گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک دن کی نیکی 7 دن کے گناہوں پہ بھاری پڑ گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اور آپ کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کس وقت روح نکل جائے۔ میرے محترم، معلوم بتایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو اگر بندہ یہ سوچ لینا کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کے بعد میدان محشر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، صرف یہ ذہن میں رکھ لے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن قربان جاؤ میرے آقا، قربان جاؤ میرے آقا پر، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اگر اس منظر کو بندہ یاد کر لے تو گناہ کرنا چھوڑ دے گا، جی گناہ چھوڑ دے گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب مقاشف القلوب، حضرت علامہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو جب سے وہ پیدا کیے گئے ہیں وہ سجدے ہی میں پڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سجدے ہی میں پڑے ہیں۔ وہ کل قیامت کے دن سجدے سے سر اٹھائیں گے اور وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے اے مولا میں تیری کما حق کو عبادت نہ کر سکا، پیدا ہوئے تھے سجدے میں چلے گئے تھے، قیامت کے دن سر اٹھائیں گے اور کہیں گے مولا میں تیری عبادت کما حق نہیں کر سکا۔ جو فرشتے لگاتار سجدے میں پڑے ہیں، جب ان کا خوف اللہ کے عذاب سے اس طرح خوف زدہ ہے کہ کل قیامت کے دن سر اٹھائیں گے پھر بھی کہیں گے مولا میں تیری عبادت نہ کر سکا۔ مگر ہم اور آپ دیکھیں کہ ایک ٹائم بھی اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت نہیں ہمارے پاس کہ 5 منٹ چلے
جائے. اگر جو دن اور رات میں جوڑا جائے تو صرف 5 رکعتیں 5 وقت کی نمازیں ہیں, اور 5 وقت کی نمازوں کی رکعتوں کو جوڑا جائے تو 48 رکعتیں بنتی ہیں. اگر 48 رکعتوں کو 1 منٹ میں ادا کیا جائے تو 48 ہی منٹ بنتے ہیں. لیکن پروردگار عالم جو صبح سے لے کے شام تک کھلا رہا ہے, کیا ہم دے سکتے ہیں؟ بے شک 24 گھنٹے میں کیا ہم اس کے لیے گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں, ضرور دے سکتے ہیں میرے محترم, کیونکہ آج ہم کو خیال نہیں ہے. آج اگر ہم پریشان ہیں تو وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو وجہ کیا ہے؟ آج ہم بیمار ہیں تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں. بتایا جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی دن دولت نہیں چھینتا ہے, اس کے مال و اسباب میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے, بلکہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے, اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. پروردگار عالم قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے جن اور انسان کو اپنے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. آئیے میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا چلوں. ہم اور آپ جب کوئی چیز لیتے ہیں, کوئی گاڑی مثلا لے لو موبائل لیتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں, جب تک یہ چلتا ہے تب تک اس کو استعمال کرتے ہیں, جب یہ بگڑ جاتا ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں یا اس کو پھینک دیتے ہیں. لیکن قربان جاؤ میرے محترم کہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ ہم اس کی لگاتار نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں, پھر بھی مولا کہہ رہا ہے کہ بندو میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح, مجھ سے ایک مرتبہ معافی مانگو تو صحیح, مجھ سے آؤ تو, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی مانگو اللہ سے تو اس طرح نہ مانگو اے مولا تو چاہے دے تو چاہے دے تو چاہے تو نہ دے, بلکہ جب بھی مانگو تو اس طرح مانگو اے مولا تو ہی دینے والا ہے, تو ہی دے گا, تو نہیں دے گا تو کون دے گا. اس لیے ہم اور آپ کا لازم ہے میرے محترم آج آپ لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ آج سے ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے اور اپنے اعضاء سے نیک کام لیں گے. اگر آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے, اگر آج ہم پریشان ہیں تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا اے امام یہ بتاؤ, اے امام میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا تمہارے گھر کے سامنے پہ جو صدر دروازہ ہے کیا اس پہ پردہ ٹنگا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے نہیں. تو آپ فرماتے ہیں جاؤ پہلے پردہ ٹانگو. وہ نوجوان جاتا ہے اور پردہ ٹانگتا ہے, اس کے گھر میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے. آخر اس کو پردے اور برکت کے درمیان کا ماجرا سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ امام کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے امام یہ بتاؤ پردے اور برکت کے درمیان آخر وجہ کیا ہے؟ آپ بتاتے ہیں کہ ایک دن تمہارے گھر کے سامنے سے بے نمازیوں کا گزر ہو رہا تھا, جس کی نظر تمہارے گھر کے اندر پڑ گئی. اس بے نمازی کی نظر پڑنے کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکت چھین لی گئی ہے. میرے محترم آج ہم غور کریں, ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں, ہم تو سراپا بے نمازی ہے. تو آج ہمارے گھر میں کیسے برکت ہو, ہمارے مال اسباب میں کیسے برکت ہو؟ کبھی غور کیا ہے؟ نہیں غور کیا ہے میرے محترم. ہم اور آپ کو ضروری ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے اعضاء سے نیک کام لیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور توبہ و استغفار کریں, نماز پڑھیں, کیونکہ قبر میں اگر کوئی کام آئے گی تو وہ نماز ہے. داڑھی بھی رکھ لیں کیونکہ سنت رسول ہے, اس کے صدقے ہم کھا رہے ہیں, اس کے صدقے ہم پا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان, بے شک حق ہے, جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اس لیے ہم اور آپ کو لازم ہے کہ توبہ کریں اور اپنے اعضاء سے نیک کام لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.